ہماری آج کی گفتگو کا موضوع نیک اعمال کا کرنے کا حکم۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سورہ بقرہ کی آیات بینات کی تفاصیل کی روشنی میں بیانات کا دروس القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 ہے جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں بننے والا موضوع ہماری آج کے خطبہ کی موضوع سخن ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کا کام آگے بھیجو گے، جو بھی نیک اعمال، جو بھی بھلائی کے کام اپنی ذات کے لیے آگے بڑھاؤ گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، ان کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وہ کام جو بھی بھلائی کے ہوں گے ان کو تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر ہم تفسیر کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے پہلے دو احکام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ دونوں ہی عبادات کے اندر بڑے ہی اہم کام ہیں، بڑے ہی اعلیٰ کام ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ سے ذکر فرمائے۔ وہ علیحدہ سے فرض ہیں، ان کو علیحدہ سے ذکر فرمایا۔ اب آگے مطلق ارشاد فرما دیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی بھلائی کے کام اپنی ذات کے لیے تم آگے بھیجو گے۔ اب بھلائی کے کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، تسبیحات کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقات دے دیے، عطیات دے دیے، نوافل ادا کر لیے، بھلائی کر دی، خیر خواہی کا کام کر دیا، قرضہ دے دیا، کسی کو راشن دلا دیا، کوئی بھی بھلائی کا کام جو تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، فرمایا وہ کیا ہوگا؟ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، وہ اللہ کے پاس تم پاؤ۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی کا کام ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے باوضو ہو کر بڑے احسن انداز سے آتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بہادر کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع کا وقت ہوتا ہے رکوع کرتا ہے، سجدے کا وقت ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے، التحیات کا وقت ہوتا ہے تشہد میں بیٹھتا ہے، تو وہ اعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ اعمال کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نمازی ہمیں نظر آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ نمازی کی نماز پڑھنا ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن نماز کیا ہے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے وہ نماز کل بروز قیامت تمہیں نورانی اور وجدانی صورت کے اندر تمہیں نظر آئے گی، وہ سفید اور پیاری شکل کے اندر تمہیں نظر آئے گی، وہ تمہارے نیک اعمال اللہ کے حضور پیاری اور نورانی شکل کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، موجم الاوسط کی حدیث مبارکہ ہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ بڑے احسن انداز سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے اور بڑے ہی پیارے انداز سے وہ قرات کرتا ہے، مکمل رکوع اور سجود کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے،
اپنی نماز کو بڑے احسن انداز سے ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس نماز کے ادا کرنے والے نمازی کے حق میں دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، اور جاتے ہوئے نورانی اور سفید شکل میں جاتے ہوئے وہ اس کو یہ دعا دیتی بھی چلے جاتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی۔ اور اس کے بعد حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو بے وقت نماز ادا کرتا ہے، یعنی وقت نہیں ہوتا نماز ظہر کا وہ پھر ادا کر رہا ہے، وقت گزار کر نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ بندہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں چوری کرتا ہے، وضو صحیح نہیں کرتا، رکعات کی ارکان کی ادائیگی کے اندر وہ پورے خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھتا، تعدیل ارکان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، ایسا بندہ جو رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز کالی سیاہ شکل میں اس کے طرف سے جاتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، اور پھر رب کے حکم سے جہاں جاتی ہے وہاں چلے جاتی ہے۔ اور بعض پھر اسی روایت کا دوسرا جز ہے کہ وہ بندے کے منہ پر پھٹے پرانے کپڑے میں ڈال کر مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز جس کو تعدیل ارکان اور خشوع و خضوع اور مکمل فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ادا نہ کیا گیا ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ایک تو جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اور بڑے احسن انداز سے ادا کرتا ہے، بڑے ہی پیارے انداز سے تعدیل ارکان کو پورا ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، وہ کام جو بھی بھلائی کے اپنی ذات کے لیے تم آگے بھیجتے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس تم پاؤ گے، خوبصورت شکل کے اندر پاؤ گے، پیاری شکل کے اندر پاؤ گے۔ بلکہ یہاں پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، قرات کرتا ہے، رکوع اور سجود خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، تو وہ نماز جب مکمل ہو جاتی ہے تو پیاری شکل کے اندر، سفید صورت کے اندر وہ اس کے پاس سے جاتی ہوئی اس کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کے حضور حاضر ہوتی ہے اور نمازی کے حق میں شفاعت کرتی ہے۔ یہ نماز نمازی کے حق میں کیا کر رہی ہے؟ شفاعت کر رہی ہے۔ کون سی نماز؟ جو بڑی احسن انداز سے ادا کی جائے۔ آج ہم لوگ اپنے معاملات اور مشاغل کی وجہ سے بڑی مصروف زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض لوگ تو دنیاوی مصروفیات کے پیش نظر صرف ہفتہ وار جمعہ ہی ادا کرتے ہیں، 500 نمازیں ادا کرنا زہے نصیب کبھی نصیب ہو جائے، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ بھاگے بھاگے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد بھاگے بھاگے قطرات بھی ٹپک رہے ہیں، اور آ کر مسجد میں مسجد کی صفوں پر، مسجد کے قلیم پر ان کے جسم سے پانی جدا ہو رہا ہے، اسی طرح بھاگے بھاگے اب پہنچا نیچے ہے یا اوپر ہے، اپنے کف اوپر ہے یا نیچے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اور نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ جلدی جلدی ابھی قرات کے الفاظ منہ میں ہی ہیں، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے بھی اٹھے نہیں ہیں تو سجدے میں چلے گئے، سجدہ پہلا والا مکمل نہیں ہوا دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح کے حالات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جلدی جلدی فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے جناب بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ وعید ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بندہ ناقص نماز ادا کرتا ہے، کامل نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ نماز اس کے حق میں یوں بولتی ہے کہ تجھے اللہ ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ ہمیں اپنی نماز کی ادائیگی میں خشوع و خضوع برقرار کرنے کے لیے اطمینان قلبی چاہیے۔ اپنے وقت کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں، تھوڑا سا اطمینان دے کر تعدیل ارکان کے مطابق نماز ادا کریں تاکہ نماز کا بھی فائدہ حاصل ہو۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، فرمایا نہیں
ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی آیت کا جزیہ ہے. تو ہم نے جو کام کرنا ہے نا وہ رب دیکھ رہا ہے. تو اس رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہمیں احسن انداز سے پیش ہونا ہے. اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے. اگر نماز کبھی ایسی پڑھی ہے تو اس پہ افسوس کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے دوبارہ اپنی نماز کی ادائیگی کی طرف آنا. فرمایا کہ عام چور سے بہتر، عام چور جو مال چور کرتا ہے یعنی کسی کا موبائل چوری کر لیا، کبھی کسی کا، یہ والا چور جو ہے نا یہ نمازی سے چور سے بہتر ہے. شارحین نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جو چوری کر رہا تھا اس نے چوری میں کچھ نہ کچھ تو مال پایا. کسی کا ہڑپا مال مل گیا اس کو، اگرچہ گناہگار ہوا، لیکن یہ نمازی نماز پڑھنے والا نمازی نماز کا چور ہے، اس نے کچھ بھی نہیں پایا، الٹا گناہ پا کر چلا گیا. تو ہمیں نماز پڑھتے وقت کتنی احتیاط کرنی ہے، اور خود ساتھ ساتھ ہم بھی صحیح طریقے سے پڑھیں. دنیاوی مشاغل کو رکھیں اپنے ساتھ، لیکن اس کے وجہ سے اپنی نماز کو ناقص نہ بنائیں. اور آج معاملہ یہی ہے، کام کاج کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے، کام کی وجہ سے ہم نماز جلدی پڑھ رہے ہیں، کام کی وجہ سے وضو جلدی کرتے ہیں، وضو کے فرائض پورے ادا کیے یا نہیں، ہمارے اعضاء خوش ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے. جناب نماز پڑھ کے ہم نے کہا چلو جی فرض ادا ہوا. فرض کی ادائیگی کے بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے ایز مسلم. اب آگے اگر ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل روز محشر انسان انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوگا تو اس کے پاس پیاری سی سونی سی صورت والا ایک شخص حاضر ہوگا اور کہا تعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا من انتا، تو کون ہے؟ اب یہ وہ بندہ ہے جو روز محشر بڑی پریشانی کے عالم میں ہے. اس کے پاس ایک شخص آیا ہے نورانی شکل والا، کہا آتا عرفونی، کا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ شخص کہے گا من انتا، تو کون ہے؟ کہے گا انا الذی تحبک، میں وہ ہوں جس سے تو پیار کرتا تھا، وتکرمہ، وہ جس سے تو عزت سے پیش آتا تھا، ادب سے پیش آتا تھا، اور تو دن رات میرے ساتھ گزارتا تھا. وہ بندہ کہے گا لعلک القرآن، شاید کہ تو قرآن ہے، شاید کہ تو قرآن ہے. نیک بندہ وہاں پر جب اجنبی بندہ یعنی نیک ہوگا لیکن آزمائش کے اندر ہوگا، وہ بھی اس وقت قرآن کو نہیں پہچان پائے گا. قرآن اپنا تعارف پیش کرے گا، پھر کہے گا لعلک القرآن، ہاں لگتا ہے شاید کہ تو قرآن ہے. قرآن کہے گا ہاں، پھر اس کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو رب کے حضور جا کر انعامات سے نوازے گا، اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا کہ رب اس کو انعام عطا فرمائے. ایک روایت اور میں آپ کو سناتا ہوں. اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم بھلائی کے کام آگے بھیجتے ہو تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم ان کو پاؤ گے. سونی صورت کے اندر، خوبصورت شکل کے اندر، اعمال اچھے کرو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بندہ جو دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے. قرآن اس بندے کے حق میں رب کے حضور حاضر ہو کر دعا کرے گا یا اللہ، ہر دنیا دار جب بندہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے اجرت دی جاتی ہے. آج اس کو میری تلاوت کرنے کی وجہ سے اور میرے حلال کو حلال سمجھنے کی وجہ سے، حرام کو حرام سمجھنے کی وجہ سے، میرے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے آج اس بندے کو بھی اجر سے نوازا جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو تاج شاہی بنائے گا، کرامت کا لباس بنائے گا، اور رب قرآن سے مخاطب ہو کر کہے گا کیا تو راضی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس سے بھی افضل اجر عطا کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت اور جنت عطا فرمائے گا. دیکھو قرآن پڑھنے والوں قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، نماز پڑھنے والوں نماز ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، نیکیاں کرنے والوں نیکیاں ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں. یہ وہی عمل ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. بندہ جن کاموں میں ملوث ہے وہ کام آنے والے نہیں.
ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ہم کسی اور خواہشات میں مبتلا ہیں. کامیاب اور عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے. دیکھیں آج نیو ایئر نائٹ کے نام پر لوگوں نے کیا طوفان بدتمیزی نہیں کی. 2026 آیا لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں، مطلب نئے عزم کرتے ہیں، نئے ارادے بناتے ہیں کہ ہم نے 2025 میں یہ کھویا، 2026 میں ان کا ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے 2026 کے لیے کیا اچیو کیا ٹارگٹ بنایا، کیا ارادہ کیا، کیا ہم نے پچھلی زندگی میں جو گناہ کیے تھے ان سے توبہ کر لی. آج 12 رجب المرجب ہے اور 13 رجب المرجب ایک قول کے مطابق حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی یوم ولادت ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے ایک قول کے مطابق. تو بزرگان دین کی سیرت پر چلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، خلفائے راشدین کی سیرت پر چلنا، صحابہ کرام کی سیرت پر چلنا جو ہدایت کے ستارے ہیں، ان کو ہمیں اپنے 2026 میں رول ماڈل بناتے ہوئے اپنی زندگی کا ارادہ عزم بنانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے عموماً لوگوں نے نہیں بنایا ہوتا. بس یہی ہے کہ ہم نے اتنی خواہشات پوری کر لی ہیں، اتنا مال اکٹھا ہو گیا ہے، یہ چیزیں آ گئی ہیں، دنیا بھی اچیومنٹ ہوتی ہیں لیکن نیکیوں کی اچیومنٹ کے لیے کوئی رقم نہیں ہوتا. اگر ہم نیو ایئر ریزولوشن بنائیں مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں تو یہ ارادہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے 2025 میں اپنے آپ کو احتساب کرتے ہوئے یہ سوچنا تھا کہ اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں میں ان کی ادائیگی بھی کروں گا اور 2026 میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ ارادہ بنانا چاہیے تھا نا. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث مبارکہ ہے، سب سے زیادہ جس صحابی رسول سے روایات مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی حضور سب سے زیادہ اچھا بندہ کون ہے، سب سے بندہ اچھا کون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بندہ جس نے لمبی زندگی پائی اور اچھے اعمال کیے. یہ سب سے زیادہ اچھا بندہ ہے، لمبی زندگی پائی اور اچھے اعمال کیے. پھر اسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ برا بندہ کون ہے. فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، وہ بندہ جس نے لمبی عمر پائی لیکن برے اعمال کیے. ہمیں 2026 میں سانس لینے کی مہلت مل گئی، عمر کے کچھ ایام گزارنے کا موقع مل گیا. ہم 2025 میں سوچیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اب نہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم کتنے انتقال کر گئے جن کے جنازہ ہم نے خود پڑھا، ہمارے دوست و احباب میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو اب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے. تو ہماری لمبی عمر ہوئی تو بندہ اچھا وہی ہے جو نیک اعمال کرتا ہے. یہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، روزے رکھے. رجب المرجب کتنا برکت والا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تفسیر نعیمی میں لکھا ہے صوفیہ کرام کے حوالے سے، فرمایا صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب ہے بیج بونے کا مہینہ اور رمضان مبارک کے اندر یعنی عبادات کرنے کا مہینہ، اور رمضان شعبان المعظم ہے آنسوؤں کے ذریعے اس کی آبپاشی کرنے کا مہینہ. اس کو شعبان میں اللہ کے حضور آنسو بہائے جائیں یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اور پھر رمضان آ جائے تو جب کھیت پک جاتا ہے تو پھر کاٹنے کا مہینہ آ جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، عبادات کرنی ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی یوم ولادت کل، اسی سلسلے میں آپ کو حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ایک واقعہ سناتا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھوڑے پر سوار ہونے لگے
سواری پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے رکاب پکڑی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی. اس کے بعد اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور کہا الحمدللہ. پھر آپ نے یہ آیت قرآنی جو سفر کی دعا ہے یہ پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جس کا مفہوم ہے کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے مجھے یہ سواری میرے تابع کر دی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ یا اللہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا تو میری بخشش فرما، اور تیرے علاوہ میرے کوئی بخشش فرمانے والا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا. اب اس کے بعد آپ مسکرا دیے. حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ثنا، جیسا میں نے کیا ہے ایسا ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. جو نبی کرے وہی صحابی کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہوتے وقت یہی عمل کیا. لیکن پھر آقا علیہ السلام سے صحابی نے عرض کی حضور آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں مسکرائے اور یہ دعا کیوں پڑھی؟ کہا کہ اللہ رب العزت سے جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کی بخشش کرنے والا نہیں ہے. جب کہ ہم دیکھیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور علی مرتضی شیر خدا صحابی رسول ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، محفوظ کا امام ہے، پھر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. ہمیں کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا تو نیا سال آ گیا، ہمیں اپنی ماضی میں کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے. کتنوں کے حق طلب کیے، کتنوں سے وعدہ خلافی کی، کتنوں کے ساتھ ہم نے بد کلامی کی، کتنی نمازیں ترک کی، کتنے روزے ترک کیے، ہم نے کب زکوٰۃ فرض ہوئی اس کا حساب نہیں لگایا اور زکوٰۃ ادا ہی نہ کی. کئی ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے حج ہی ادا نہ کیا. تو ہمیں کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب 2026 شروع ہوا ہے تو علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم ولادت 2026 کا آغاز. تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، کہ جو بھی تم بھلائی کے کام اپنی ذات کے لیے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے. جب نماز اچھے طریقے سے پڑھو گے تو وہ نورانی شکل میں تمہاری شفاعت کرے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے تو نورانی شکل میں تمہاری شفاعت کرے گی. روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اگر فرض ہے، صدقات دو. یہ مہینہ ہے عبادات کرنے کا، تسبیحات کرنے کا. اگر پہلے ہمارے ہاتھوں میں موبائل تھا تو اس کی جان چھوڑ کر اب ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے. ہم سوشل میڈیا میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے، اب ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. 2026 میں نہیں پتہ نہیں ہے آخری سال ہو، کوئی پتہ نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت رب سے توبہ طائب کر رہے ہیں. اور نبی پاک کا فرمان ہے طائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. رب بھی خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے. تو ہمیں موقع ملا ہے، سانس ادا کیے گئے ہیں، تو ان سانسوں کی مالا ٹوٹنے سے پہلے ہم اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرنے والے بنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.